یہ میٹھا کدھر سے ملتا ہے؟ درس ہی گئے کہاں نظر مس بھائی صاحب مجھ دودھ کٹا گئی ہے، مس بھائی صاحب کو دم کر دے مجھ کی کٹی دوے ادھر جی چنگے کم مس بھائی صاحب نو لایا جائے یار، پوچھنے والی کو بات پوچھو یار، لیکن پتہ نہیں اس کو کتنا مزہ آیا۔ لکھ دیا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ کتنا لطف آیا ہوگا کہ لکھ دیا کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈا میں چکھ ڈٹھیاں۔ اور یہ حضرت یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے کہ کسی نے جوش خطابت میں کہہ دیا تھا، یہ بات ہے اپنے وقت کے سچے اور سچے درویش کی حضرت، اور وہ اتنا تقوی والا تھا، اس نے تو وصیت کی تھی کہ جب میرے جنازے کی باری آئے تو سلیمان مصوائی ورگا کو مولوی جنازہ پڑھانا آ جائے، بلکہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہوا۔ یہ اس کی بات ہے یار، کوئی خطیبانہ جملہ نہیں کہ جوش خطابت میں کہہ دیا گیا، نہیں، یہ سچی اور سچے کی بات ہے۔ کچھ سواد نہیں مشری اندر جیسا کھنڈا میں چک ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں ہیں۔ لیکن سیدھی بات ہے بھائی، میں اتنی دیر دور نہ تو آپ کی خوش آمد کرنے آیا ہوں، اور پیسوں کے لیے میں نے پہلے ہی منع کر دی ہے جس کے لیے ہم ڈنڈیاں مارتے ہیں حضرت۔ سیدھی بات ہے پتر، ہم اس میٹھے سے محروم ہیں حضرت، کیونکہ اگر ہمیں یہ میٹھا میسر آتا تو سارا دن انہیں کی باتیں چلتی۔ جہاں ہم چار بیٹھے ہوتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں؟ کنی پہلی ہے، کنیاں مجھانے، کنی تنہا ہے، کنے پتر نے، یہ نہیں باتیں کرتے۔ اگر ہمیں یہ میٹھا میسر آتا تو سارا دن ہم انہیں کی باتیں کرتے ہیں۔ جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کرنا، سو سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مرد حضرت۔ وہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، کوئی بندہ بیٹھا نا، وہ دنیا کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا، سیدہ دنیا ملعون ہے، دنیا مغضوب ہے، دنیا ایسی ہے، دنیا ویسی ہے، دنیا یہ ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا لگتا ہے تجھے دنیا سے واقعی پیار ہے۔ عرض کرتا ہے سیدہ میں اتنی دیر کا بیٹھا یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا ملعون ہے، بندے کو رب سے دور کر دیتی ہے، دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ ہے، تو آپ نے مجھ پہ ہی یہ الزام لگا دیا کہ لگتا ہے تجھے دنیا سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا ہاں تجھے بڑی محبت ہے۔ اس نے عرض کی سیدہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر محبت کی علامت ہے۔ وہ محبت ہے تو بار بار اسی کا نام لے رہا ہے، جیسی ہے چھوڑ نام لینا تو اس کا لے ہے، سارا دن اسی کا ہی نام لے رہے ہیں۔ ہم اس میٹھے سے محروم ہیں حضرت۔ میں سادات جلوہ گر رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا ماشاءاللہ سر، یہ اے مٹھا لبو کی تو جا کے حضرت، اے مٹھا کی تو لبو یارا جا کے، کچھ سواد نہیں مشری اندر۔ میرے سیدی قبلہ مفتی صاحب نے زیارت کی ہے حضرت، 2013 میں وصال فرمائی، اور 2005 میں مجھے حضرت کی غلامی نصیب ہوئی، تو 2009 میں حضرت نے کلام چھوڑ دیا حضرت، 9 10 11 12 13 جمعہ چھوڑ دیا، آواز و نصیحت چھوڑ دی۔ اگر آپ کا کوئی سیالکوٹ میں جاننے والا ہوا تو آپ تصدیق کروا لیجئے گا کہ جب حضرت گفتگو فرمایا کرتے تھے تو 11 بجے کے بعد آپ کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی حضرت، دنیا پہلے ہی آ جایا کرتی، کیونکہ حضرت جب کلام فرماتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے حضرت۔ تو پھر ایک وقت آیا کلام چھوڑ دیا۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے کئی بار حضرت کی آنکھوں سے موتی گرتے دیکھے، اور رو کے فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانوں دکان پایا، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کسی نے منگے ہی نہیں، آ کے پوچھا ہی نہیں کبھی کسی نے کہ حکیم صاحب ساڈا منہ کیوں نہیں میٹھا ہوندا انہاں دا نام لیا ہے، ساڈے دل نوں انہاں دا نام لے کے کیوں ٹھنڈ نہیں پیندی ہے، ویکھو ہاں کتے خرابی ہے، چیک فرماؤ اندر کی معاملہ، وہ پوچھا ہی نہیں کبھی، پوچھا ہی نہیں کدی کسی نے حضرت۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، میں ایک دن داتا حضور تقریر فرما رہا تھا، حضرت صاحب بعد میں جتنی مرضی بنائیے گا، سارے ہی آتے ہیں میں ہی جانا بس حضرت، اب موقع دے حضرت، اللہ آپ کو برکتیں دے۔ میں داتا صاحب حضرت گفتگو کر رہا تھا، وہ پتہ نہیں کدھر سے دل میں بات آئی، میں نے بڑی کھینچی لیکن نہیں رکی، مجھ سے نکل گئی۔ میں نے کہا جی بس کہیں سے بات آئی ہے، اور بات یہ آئی ہے کہ بڑا رش ہے، مسجد بھری ہے، سین بھرا ہے، مزار پہ بھی بڑا رش ہے،
لیکن ان میں معین ایک بھی نہیں ہے. ہم تو پھر کسی معین کے منتظر رہے. کوئی مکھانے کھان آیا ہے, کوئی چول کھان آیا ہے, کوئی دنیاوی کوئی حاجت لے کے آئے ہیں, اس کے لیے آئے کوئی نہیں. ہم تو پھر انتظار کر رہے ہیں کسی معین الدین کا. حضرت صاحب شاہ صاحب تشریف فرمائیں, تصدیق کروا لیجئے گا بعد میں. تسی جدن کتے جا کے داتا صاحب ہے عرض کرو گے نا کہ حضور اج مکھانے نہیں کھانے, اج چول بھی نہیں کھانے, اج میں تصویراں بھی نہیں کھینچنی ہیں, اج مصباحی کوئی سے مٹھے لو دس کے گیا ہے جو مٹھا لینا ہے وہ بس. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو دیکھ نہیں سکے گا, لیکن مزار مبارک میں داتا صاحب بھی خوش ہو کے کہیں گے وہ کوئی جنا آیا اج, کوئی جنا لو یار کو جڑی لین والی شے ہے کیڑے پاسے پے گئے ہو یار سارے. یہ ٹنڈو کہ تم مٹھا در کچھ سواد نہیں مشری جیسی کھنڈا میں چک ٹٹھیاں. مجھے یاد ہے میں نے ایک دن وہ حضرت کو عرض کی, میں نے حضور اسم اعظم کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے. تو لازم نہیں کہ جی ہر سوال کا جواب دیا جائے. اگر کسی نے سوال کیا تو لازم نہیں کہ ہر سوال, اور یہ سوال ویسے بھی میرے قد سے بہت بڑا تھا لیکن بس میں نے کر دیا. تو مجھے فرمانے لگے چل تجھے ایک بات بتاتا ہوں, اگر سیانا ہوگا تو سمجھ جائے گا. تو مجھے آگے سے شعر سنایا. فرمانے لگے اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو, اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو, اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا ہے. محمد محمد میں کہتا رہا. حضرت صاحب آپ کی زبان پر ڈکا ہے, کوئی ابو جال تلوار لے کے کھڑا ہے, کوئی آپ کو ابو لہب نے دھمکی لگائی ہے, کوئی آپ کو ولید بن مغیرہ کا ٹیلی فون آیا تھا جی تو نہ لے آتے تینوں وڈ دیں گا, جنہوں نے کہندے رہے نے وڈ دیں گا, انہوں نے کہا وڈنا ہی تو وڈ لینا ہی لینا ہے. پتہ نہیں مجھے میری سمجھ سے باہر ہے کیا ہو گیا امت کو. اور ہوا بھی یہ سارا کچھ کوئلوں پہ لٹایا گیا. حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت عمر کو کسی نے بتایا کہ ان کی پشت ایسی ہے جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے. حضرت کوئلوں پہ لٹانے کی وجہ سے جل چکی ہے, ساری چمڑی نیچے سے چربی ظاہر ہو چکی ہے. فرمایا بلا کے لاؤ. یہ بلائے گئے. فرمایا قمیض اٹھاؤ پیچھے سے. انہوں نے قمیض اٹھائی. حضرت عمر لپٹ گئے, چوما, رو پڑے. حضرت بلال عرض کرتے امیر المومنین کیوں چوما ہے, کیوں لپٹے ہیں؟ فرمایا اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ وہ پشت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. محمد محمد میں کہتا کو یارا پکاؤ اس نام پاک کو. محمد محمد میں کہتا. پھر کی ہویا؟ نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی ہے. آج حضرت گھروں میں اندھیرے ہیں, حضرت آج نحوستے ہیں ہمارے گھروں میں. حضرت روز حضرت جی لڑیاں بنا کے نہ تے اپنے گھر چ ٹنگو حضرت جی, تاکہ تیرا گھر اللہ تے اللہ دے رسول پاک نوں سونا لگے. حضرت ہمارے گھر لوگوں کے لحاظ سے سونے ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے لحاظ سے سونے ہیں. یہ بہت بڑا نام ہے محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لونڈی خریدی, اور میں اکثر سوچتا ہوں کیسا دور تھا, لونڈیاں بھی کتنی سیانی تھی حضرت اس دور کی. اب تو سیانے بھی سیانے کوئی نہیں, اس دور کی لونڈیاں بھی کتنی سیانی ہوا کرتی تھی حضرت. اب فرماتے اللہ نے بہت بڑا گھر دیا تھا مجھے, میں نے سارا گھر وزٹ کروایا اس کو. میں نے کہا یہ کمرہ بھی ہے, یہ بھی ویلا ہی ہے, یہ بھی ویلا ہی ہے, یہ بھی ویلا ہے. جب آیا نا تو آخری کمرہ جس کو باہر سے کنڈی لگی تھی, نہ میں نے اس کو دکھایا نہ میں اس کے والے سے کوئی بات کی. مجھے خود پوچھتی ہے محمد حسین اس کمرے کے لیے نہیں بتائیں گے؟ تو فرماتے ہیں میں نے اس کو کھول کے دکھایا. میں نے کہا اس لیے نہیں بتایا تھا کیونکہ یہ وہ کمرہ ہے کہ گھر کا دیکھ لے, ٹوٹا پھوٹا اور فالتو سامان پڑا ہے, یہ رہنے کے قابل نہیں ہے. اتنے اتنے سونے پلنگ ہیں, بسترے ہیں, تو کوئی بھی رکھ لے. اس نے کہا نہیں محمد حسین میں یہ والا کمرہ ہی رکھوں گی. حضرت محمد حسین کہتے میں نے کہا وہ کیوں, اتنے سونے سونے کمرے چھوڑ کے یہ کون سا کمرہ رکھ رہی ہے؟ اور فرماتے ہیں اس کے جواب نے حیران کر دیا. وہ کہنے لگی محمد حسین آپ کو کس نے کہا ہے کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ محمد حسین آپ کو کس نے کہا ہے کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو یار کے ذکر سے سونے ہوتے ہیں. میں جہاں رہوں گی میں ذکر یار سے کمرے کو سونا کر لوں گی. حضرت صاحب بڑے بڑے سونے کار, بڑیاں بڑیاں مہنگیاں کلونیاں, بڑی بڑی مہنگی ٹیل, بڑے بڑے مہنگے فرنیچر, بڑے بڑے مہنگے پردے, بڑے بڑے مہنگے فانوس, لیکن پھر بھی ساڑھے گھر سونے ہیں.
کہ ساڑے گھراں جی یار دا ذکر، اب ہمارے گھروں میں فجر رہی، اب ہمارے گھروں میں تہجد رہی، اب ہمارے گھروں میں سورہ یاسین پڑھی جاتی، اب ہمارے گھروں میں سورہ رحمان پڑھی جاتی، اب ہمارے گھر میں 11ویں شریف ہوتی، اب ہمارے گھروں میں ذکر اہل بیت کی محفلیں ہوتی. کتنے سونے ساڑے گھر ہے. اس لیے ذرا سونے کرو اس کو. محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. کوشش کرو ادھر، اے منہ مٹھا ہی رہے، شیطان غافل کر دے پھر آ جاؤ واپس، شیطان بھلا دے پھر واپس. حضرت صاحب جن کے نام پہ قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی، خدا کی قسم وہ لوگ ہی وکھرے تھے، ہمیں تو ہوا نہیں لگی. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے میں پڑھ رہا تھا وقت وصال ہے. اب تو وصال لفظ بڑا سستا ہے نا، میرے جیسے دنیا دار کے مرنے پہ بھی اعلان کر دیا جاتا ہے مصباحی صاحب کا وصال ہو گیا ہے. اب مصباحی صاحب وصال نہیں ہوا، مر گئے ہو. اب وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے یار، سب کا ہی وصال کرا رہے ہو تو. اللہ دیتے کھوتے ریڑے والے دا بھی وصال ہے جی بھائی. وصال چھوٹا لفظ ہے جی، وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے، تو باقی تو مرتے ہیں سارے کے سارے. کیونکہ میرا بھی جہاں گھر ہے، میرے بھی ارد گرد گاؤں ہے، میں بھی سارا دن وصال وصال ہی سنتا رہتا ہوں. میں بڑی گل ہے جی، وصال اتنا سستا ہو گیا بدرے. حضور سلطان بہو تو کہتے ہیں مرن تو پہلا مر گئے بہو تا مطلب سارے وصال ہون ڈے آج کل. وصال کسی کسی کا ہوتا ہے. وقت وصال تھا، آنکھیں بند کر لی ہیں حضرت. پاس مریدین خاص عام حاضر تھے. سارے مرید ایک جیسے بھی تو نہیں نہ ہوتے حضرت، کئی بیچارے میرے ورگے بھی ہوں جنہوں نے نہیں پتا آداب محفل کیا ہیں حضرت. وہاں کھڑے ایک مرید نے حضرت جنید کو کلمہ تلقین کر دیا. کہتا ہے حضور کا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول. آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے فرمانے لگے، اے میرے بھائی، یاد بھی تو نے اسی کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے. یاد بھی تو نے اسی کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے. اچھا حضرت میں بڑی دیر تلاش میں رہا، کوئی بات ملے حضرت کہ حضرت جنید نے کتنا یاد کیا اور کس طرح یاد کیا. پھر بندہ ڈھونڈے تو مل جاتا ہے. وہ ایک دن مل ہی گیا حضرت. وہ لکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ خط بنوا رہے تھے. پہلے زلفیں تراشی، پھر حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی، پھر باری آئی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی. وہ جب اس نے وہ اس طرح قریب کیا نا حضرت کے ہونٹوں کے، تو حضرت جنید بغدادی پاک نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے. اور کیونکہ سلسلہ علیہ قادریہ شریف تھا، ذکر جہر تھا، اس لیے ہونٹ ہل رہے تھے حضرت. تو نائی نے نا وہ اس طرح یا جو کچھ بھی تھا اس کے پاس پیچھے کر لیا اور عرض کرتے حضور آپ ذکر کر رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں، میں نے مونچھیں ٹھیک کرنی ہے. تو یہ اس طرح لوہے کا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب دنیا دار کے ہیں کہ اللہ والے کے، یہ چلے گا تو کاٹ ڈالے گا. اب اس طرح کریں، تھوڑی دیر کے لیے ذکر روک دیں تاکہ میں مجھے ٹھیک کر لوں. کمال جواب دیا. فرمایا تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا. مٹھا کرو یار ہے حضرت صاحب، انہوں مٹھا کرو، انہوں مٹھا کرو، نہ بھولو. کل صاحبہ نے پوچھنا دے 10 بندے کی کر کے گئے. بڑی طویل حدیث ہے، میں اس کا مفہوم بیان کر کے آگے جاؤں گا. اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہو. یہ تو پتر ہم سٹیج والے بڑے ذمہ دار ہیں اس کے، اور ہم نے بڑا رول پلے کیا ہے لوگوں کی بے عملی. ہم نے سوچا ہی نہیں کہ میرا یہ شعر سامنوں پہ کیا ظلم ڈھائے گا. اب جیسے پتہ نہیں یہ شعر میاں صاحب کا ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن پڑھا جاتا ہے سٹیجوں پہ. لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے ہونا آنا جنا مونڈے کملی کالی. لو جی امت نے گل مکا چھڑی ہے. ہن سارے ایسے آستے بیٹھے دے نے کہ ہونا آنا جنا مونڈے کملی. پتر میں آنے کا انکار نہیں کر رہا، الحمدللہ میرا وہی عقیدہ جو میرے بڑوں کا عقیدہ. لیکن پتر میں ایک سوال تجھ سے جاتے جاتے ضرور پوچھوں گا. چلیا تو کبھی اپنے گھر سے اٹھ کر ان کے لیے مسجد میں نہیں آیا، وہ تیرے لیے قبر میں آئیں گے؟ تو کبھی ان کے لیے اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد میں آیا
وہ تیری قبر میں آئیں گے. میں آنے کا انکار نہیں کر رہا، لیکن فیصلہ آباد والوں ابھی آنے کی باری میری ہے. پہلے تو اپنی باری نبھا، جب ان کا وقت آئے گا وہ بھی کرم فرمائیں گے. لیکن ابھی آنے کی باری تو کدی گھروں اٹھ کے مسجد چ نہیں آیا. تو آ نا، پھر دیکھ کیسا کرم کرتا. تو آنے کی بات کرتا ہے. کشف المحجوب اٹھا، داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ اب فرماتے ہیں سیدنا ذنون مصری کا انتقال ہوا رحمت اللہ تعالی علیہ. فرمایا اس رات 40 اولیاء کو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی. سب نے عرض کی سونے محبوب آج کیسے نواز دیا، کئی زمانے گزر گئے ہم انتظار میں تھے، کیسے کرم نوازی ہوئی. فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا، اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا. وہ آنے کی بات کر، لیکن یہ پاجی واری آن دی اسی اپنی واری دیتی کہیں نہیں. اوفو بی عہدی اوفی بی عہدکم، تو اپنا وعدہ بھی تو پورا کرنا ہے. اسی حضرت جی کدی انہاں دی اٹھ کے مسجد نہیں آئے تو کی لگے دے ہیں. لوکاں مینوں آن ڈرایا. او بھائی لوکاں نے نہیں ڈرایا، قرآن چ اللہ نے ڈرایا. مالک یوم الدین لوکاں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم لوکاں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے. موت دن تاڑے کو پوچھنا ہے. علمت نفس ما قدمت واخرت لوکاں نے نہیں کیا، قرآن ہے یہ. القارعۃ ما القارعہ لوکاں نے نہیں کیا، قرآن ہے یہ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ خَاوِيَةٌ لوکاں نے نہیں کیا، قرآن ہے یہ. قرآن نے فیصلہ کر دیا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. لوکاں کی گل کتنے آ گئی بھائی، قرآن ہے یار. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. لیکن کیا ہے جی، لوکاں مینوں آن ڈرایا. ساری امت اسی پہ بیٹھی ہوئی ہے. قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ہم پتہ نہیں اسٹیجوں پہ کیا کیا شعر پڑھ رہی ہیں. بھائی تو کون ہوتا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت 2 شہزادیاں عطا فرمائیں. سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان غنی مغموم رہتے تھے. وجہ کیا؟ میرا حضور کے مبارک خاندان سے رشتہ ٹوٹ گیا. صحابی رسول تو ہوں لیکن داماد رسول نبی علیہ السلام نے دوسری شہزادی بھی عطا فرمائی، وہ بھی انتقال فرما گئی. فرمایا عثمان ہیں 2، اگر اس سے زیادہ ہوتی ایک کے کر کے تیرے نکاح میں دے دینی تھی. پوچھو علماء سے. شاہ صاحب تشریف فرمائیں، وہی عثمان غنی جنہوں نے 2 بار نبی پاک علیہ السلام سے جنت پرچیز خریدی. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے نبی پاک علیہ السلام نے عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا عائشہ کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ اس کی جی سونے محبوب. فرمایا تیرا والد ابو بکر جنتی ہے، تیرا والد ابو بکر جنتی ہے، اور جنت میں تیرے والد ابو بکر کے رفیق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہوں گے. فرمایا عمر بھی جنتی ہے، اور عمر کے جنت میں رفیق حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے. فرمایا میرا عثمان بھی جنتی ہے، اور عثمان کا رفیق میں خود دوں. فرمایا میرا علی بھی جنتی ہے، اور علی کا رفیق حضرت زکریہ علیہ السلام رفیق اللہ کے رسول کے رفیق. جناب صدیق اکبر کے ہمسائے جنت میں ابراہیم خلیل اللہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمسائے رفیق جناب نوح علیہ السلام، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے محبوب. اس لیے مجھے نہیں حضرت جی پتہ یہ شعر ہے کس کا، لیکن لکھا بڑا سونا تھا کسی نے. عثمان جنتی ہیں کئی مرتبہ کہا، عثمان جنتی ہیں کئی مرتبہ کہا. فرمان مصطفیٰ پہ کوئی شک ہے یا آخی، ہرزہ سرائی کیجئے شہرت کمائیے، آقا کا دل دکھا کے جہنم میں جائیے. لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھتے تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، اور لکھا ہے اتنا رویا کرتے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کی مبارک داڑھی تر ہو جایا کرتی. کسی نے ایک دن سوال کیا حضرت عثمان پاک سے، آپ کیوں روتے ہیں قبر کو دیکھ کے اتنا؟ فرمایا آخرت کی گھاٹیوں میں سے یہ پہلی گھاٹی ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے. اور امت بلکہ قصور میرا جی میں ہی سنایا نا، میں نال دسیا نہیں پائی. محمد بخش سی ہے، دو سلیمان ہے، یہ تیری بات نہیں ہے، وہ محمد بخش تھے.
خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے امان ہے. میری ڈیوٹی تھی ساتھ میں بتاتا بھائی وہ اعلیٰ حضرت ہے تو سلیمان ہے, لیکن میں نے بتایا اس لیے حضرت میں شاہ صاحب ادھر قصور کے پاس نا بڑی شفقت فرماتے ہیں حضرت جی, آل رسول ہیں, سونے سید ہیں حضرت. میں ایک دن حاضر خدمت تھا, بس میں نے عرض کر دی میں شاہ جی کو نصیحت فرمائیں, بس کو اس وقت کیفیت تھی میں چھیڑ بیٹھا. میں نے کہا شاہ جی کو نصیحت فرمائیں, رنگ بدل گیا مجھے, فرمان لگے مولانا ایک بات یاد رکھیے گا, ہر تقریر کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا کہ آپ کی یہ تقریر صرف ان لوگوں نے نہیں سننی, آپ کی تقریر مصطفیٰ پاک نے بھی سننی ہے. کیسے سننی ہے, کب سننی ہے, یہ آپ کا ایشو ہی نہیں ہے, وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, لیکن سننی انہوں نے سننا ہے کہ اس نے میری امت کو کیا دیا, میری امت کو کیا سکھایا, میری امت کو اللہ کی طرف بلایا, میری امت کو میرے طریقے کی طرف بلایا, میری امت کو قرآن کی طرف بلایا, میری امت کو اللہ سے ڈرایا, میری امت کو اللہ یاد کروائے. اس طرح لگا شاہ صاحب نے اتھے کیل ٹھوک چھڑے حضرت. کچھ دنوں کے بعد حضرت رمضان شریف میں عمرے پہ جانا تھا. جب میں گیا بابو سلام سے داخل ہوا, جیسے جیسے قریب جاؤں شاہ صاحب دی آواز کرنا چاہے, حضور پاک نے تیری تقریر ہے, وہ دل میں خیال آئے یار وہ فلانی جگہ ڈنڈی مار گیا, چودھری دی تعریف کر گیا, ایم این ای دی تعریف کر گیا, ایم پی اے دی تعریف کر گیا, بات چھپا گیا, امت کو اصلی بات بتائی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کو سارا کچھ ہی پتا, حضور نے میری ساری تقریریں سن لی, اب سامنے جانے کا حوصلہ نہ پڑے. بڑی حضرت غیر ذمہ دارانہ معاملات ہیں ہمارے, اور ہم نے امت کو اس پہ لگا دیا حضرت. لوکاں میں نوان ڈرایا, سارا قرآن ڈرا رہے حضرت. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذب اما یتساءلون عن النبأ العظیم. لوکا منوان ڈرایا, قرآن پیچھے تھے, لوکا منوان ڈرایا. پڑھ پڑھ کے سٹیجوں پہ ہم نے امت کہاں سے کہاں لا کے کھڑی کر دی. احادیث قرآن اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَصَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. امت کو ہم نے سٹیجوں پہ کیا کہا, میں نو روز حشر دا ڈر. او تو کون ہے, تینو روز حشر دا ڈر نہیں ہے, تو ہے کون ہے بھائی؟ تو اپنا قد دس مینوں, کیا تو صدیق اکبر سے اونچا قد لے آیا؟ صدیق اکبر کسی پرندے کو دیکھے اور دیکھ کے آہ بھر کے کہیں کاش تیری جگہ ابو بکر ہوتا. تو چشموں کا پانی پیتی ہے, تو درختوں کے پھل کھاتی ہے, تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا, تجھ سے سوال نہیں ہوگا. کہاں لا کے حضرت ہم نے امت کھڑی کر دی. حضرت واپس آؤ اپنے بڑے, واپس آؤ اللہ کی طرف. حدیث پاک میں کل جمعے میں پڑھ رہا تھا حضرت, نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک حبشی آیا, آکے عرض کی اللہ کے رسول مجھ سے ایک بے حیائی کا کام ہو گیا ہے, ایک گناہ ہو گیا ہے تنہائی میں, کیا میں اگر اپنے اللہ سے معافی مانگوں گا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ فرمایا اگر تو سچے دل سے معافی مانگے گا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے گا. وہ چلے گئے, تھوڑی دیر بعد پھر واپس آئے, آکے عرض کی اللہ کے رسول جب میں وہ گناہ کر رہا تھا تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ فرمایا ہاں تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا. ایک چیخ بلند کی اور حضرت روح جسم سے پرواز کر گئی. کدھر ہے اللہ یار؟ کیا امت کو آج یہ جملے لکھ کے نہیں ڈرایا جا رہا؟ خبردار, کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. وہ بھائی کیمرہ کدھر سے آ گیا؟ اللہ دیکھ رہا ہے. کیمرہ کدھر سے آ گیا بیچ میں؟ لکھنا تو یہ چاہیے تھا خبردار, آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. ہم اتنا بھول گئے اللہ کو کہ کیمروں سے ڈرانا پڑ گیا. لیکن کیونکہ یہ چیزیں ہم نے اپنی سٹیجوں سے نکال دی حضرت. کسی نو ڈر نہیں, کسی نو لوکاں نے آگے ڈرایا ہے. عجیب باتیں. میں کہتا ہوں اگر بالفرد یہ شعر ہے بھی میاں محمد بخش صاحب کا. قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے, علماء کثیر تعداد میں. پتر صوفیہ دو کیفیات کے درمیان چلتے ہیں, کبھی رجا ہے اور کبھی خوف ہے. دوسرے طرف میاں صاحب کا شعر ہے نا, اور فرماتے ہیں عدل کریں تو تھر
निशाना वाले। ये सुनाया वो वाला। और आज उम्मत हजरत जी देखो कहाँ आके खड़ी है। और उम्मत पता नहीं कैसे। मैं साडा स्टेजा नलवा है, मेरा तीसरा प्रोग्राम है सुबह। वो हजरत जब हम होते हैं ना जोश खिताबत में, तो फिर वो मसलन अक्सर ना वो हम मजमे से पूछ लेते हैं, ओ भाई ताड़े जो हुसैनी केड़ा केड़ा हाथ खिलारो। भला ये सवाल पूछने वाला नहीं, सारे हुसैनी हैं। बाकी इतनी गर्मी में इनको क्या आखिर आई है कि आए हुए, ये सारे हुसैन पाक का नाम सुनने आए हैं। बाकी क्या हजरत साहब आखिर है, खाना सबके घर में बना हुआ है। सारे हुसैन पाक के आशिक हैं, दीवाने हैं, नौकर हैं सारे उनके। लेकिन हम वो सवाल पूछ लेते हो। ये सवाल बिल्कुल ऐसे है जैसे मौलवी साहब नमाज पढ़ा के पूछें भैया 200 मुसलमान केड़ा केड़ा, तो भाई सारे मुसलमान ने ताई नमाज पढ़ना है। और फिर ना मैं हजरत जी चोरी चोरी आंखों से लोगों को देखता हूँ, बोला अब लोग क्या करते हैं, और मैं हैरान होता हूँ। सारी महफिल याद खलार छड़ दी। मैं हजरत इस पर कोई कलाम नहीं करूँगा, सामने 9 कैमरे लगे हुए हैं और ये इंतहाई खतरनाक काम है हजरत। बात को अगर बीच में से काट दिया जाए मुझे तो गोली मार देगा कोई हजरत। हम तो इतने डरे होते हैं हजरत, क्या करें, करें ना करें, करें तब मरे, ना करें तब मरे। लेकिन चलो अल्लाह वारिस है, जिनकी ड्यूटी कर रहा हूँ वो जाने हजरत। सारे याद। चलो मैं पुत्र आप ही से सवाल करता हूँ, मैं इस पे कुछ नहीं कलाम करूँगा। हजरत बेनमाजी हुसैनी हो सकता है? आदत सारे खलार छड़ दे। किसी का हजरत अंदर से ज़मीर मलामत नहीं करता, वो तू कड़े मुंह हाथ खलार लगे। मैं हैरान होता हूँ लोगों को देख के। सारी महफिल याद खड़ा कर देती है। बेनमाजी भी हाथ खड़ा कर देगा, दाढ़ी मुंडा भी हाथ खड़ा कर देगा, नंगे सर वाला भी हाथ खड़ा कर देगा, कम तोलने वाला भी हाथ खड़ा कर देगा, मिलावट करने वाला भी हाथ खड़ा कर देगा। मैं हैरान हूं कि हजरत जी ज़मीर शरीफ सारे अंदर मर चुके हैं, किसी का ज़मीर अंदर से मलामत नहीं करता। तू केड़े मुंह नाल हाथ खिलाने लगा? नाना पाक फरमा रहे मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। तहकीक जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसने कुफर जैसा काम किया। और तू दावा हुसैनी होने का कर रहा? हुसैनी होना को बच्चों का खेल है। उतर, हुसैन पाक का रास्ता रुखसत का रास्ता नहीं है, हुसैन पाक का रास्ता अजीमत का रास्ता है। और तू तो रुखसत पे अमल नहीं करता, तो दावे तू कर रहा है हुसैनी पाक, हुसैनी होने के लिए। और हजरत साहब शायद मेरी बात आपको बुरी लगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है, सारे फैसले होने वाले हैं। उलमा कसीर तादाद में बैठे हैं। हजरत साहब क़यामत की तकरीबन जितनी ये इल्मी जुबान में कहते हैं सोगरा निशानियाँ तकरीबन सारी पूरी हो चुकी हैं, एक भी नहीं बची है। अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं बड़ी शर्म से 9 कैमरों के सामने बोलने लगा हूँ। बाप बेटी का ज़िना भी हो गया, माँ पुत्र का ज़िना भी हो गया, भाई बहन का ज़िना भी हो गया, मामे भांजी का ज़िना भी हो गया, चाचे भतीजी का ज़िना भी हो गया। ये सारा कुछ चढ़ा पड़ा है आपके कैमरों में। क्या बचा है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोग गुनाह करके उसकी तशहीर करेंगे। कर नहीं रहे आप टिकटॉक पे? पहले गुनाह करते हैं फिर उसको टिकटॉक पे चढ़ाते हैं। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेगैरती बेयाम हो जाएगी। क्या हम कई मिलियंस लोगों को हजरत अपने बेडरूम में नहीं देगा? हम वो लोग हैं कि हमने बहनें, बीवियां, बेटियां दिखा के शोहरत पाई है, और फिर ऐसे लोग मेरे मुआशरे के मुहज्जब लोग समझे जाते हैं। यूनिवर्सिटियों में बुलाया जाता है जी उनको, कॉलेजों में बुलाया जाता है उन लोगों को जिन्होंने बहनें और बेटियां दिखा के इज्जत पाई। इज्जत तो मैं कहूंगा नहीं इसको, जाए ढूंढ के लाएं हजरत को 1 नंबर शाह। आपको आटा नहीं 1 नंबर मिलेगा, आपको मिर्च नहीं 1 नंबर मिलेगी। सारा कुछ हो गया। अब कयामत की बड़ी और पहली निशानी हजरत इमाम महदी पाक का ज़हूर है हजरत। फिर कयामत की दूसरी बड़ी निशानी दज्जाल का खुरूज है हजरत। फिर कयामत की तीसरी बड़ी निशानी जनाब सैयदना ईसा नबीना अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है हजरत साहब। कमो पेश इस वक्त दुनिया में 1 अरब मुसलमान बस रहे हैं। इस वक्त दुनिया में 1 अरब मुसलमान बस, सिर्फ पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है। 22 या 24 लाख तो मेरे ख्याल हमारी आर्मी है। पुलिस वाले कितने हैं मेरे इल्म में कोई नहीं है। किबला शाह साहब तशरीफ फरमाए, उलमा दाएं बाएं मेरे बैठे हैं। पता नहीं अब आप सुन के हैरान होंगे कि नहीं होंगे, इमाम महदी की बैत करने वाले जो लोग हैं उनकी टोटल तादाद सिर्फ 12,000 होगी। 1 अरब में से
सिर्फ 12,000 लोग इमाम महदी की बैत करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बैत लंगर पे नहीं होगी, वो बैत जनाब दूध कतीरे वाले दूध पे नहीं होगी, वो बैत कीमे वाले चावलों पे नहीं होगी, वो बैत दादा साहब या बाबा साहब के लंगर पे नहीं होगी, वो बैत मारने पे होगी, वो बैत मरने पे होगी। लेकिन हमने तो कौम को इस तरफ लगाया हुआ है। इसलिए तो जी एक करोड़ मुसलमानों में से इमाम महदी की बैत कितने बंदे करेंगे? 12,000। और फिर फरमाया वो 12,000 उस वक्त के बेहतरीन मुसलमानों। और अब इतना वक्त नहीं है मेरे पास, सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं हजरत, क्योंकि आगे 2 प्रोग्राम करने हैं और मैंने फिर आगे रसालपुर के लिए निकलना है हजरत। फिर कभी मौका मिलेगा तो बात को इससे आगे लेके जाएंगे हजरत। अब मेरे पास इतनी को काउंटिंग मैं करके नहीं आया कि 1 अरब में से 12,000 निकालें तो बाकी कितने बचते हैं, और वो जो फिर बाकी बचेंगे वो। और मैं कहूँगा हजरत, किसी को गुस्सा लगता है, गुस्सा लगे, गोली मारनी है मुझे गोली मार देना, मुझे किसी की कोई परवाह शरवा नहीं। वो 12,000 हुसैनी होंगे हजरत, वो 12,000। मैं कल भी उर्से पाक पे हाज़री थी, मैंने उधर भी साहब मिज़ार की बारगाह में अर्ज़ की, मैं हुज़ूर तुसी सब जानते हो अल्लाह दे दसिया, बस एक मेरी अर्जी है, पता नहीं इत्थे आके किहड़े किन्ने किहड़ी को दुआ कीती है तुहाडे वसीले नाल। इस गुनाहगार दी यही दुआ है जो इमाम महदी तशरीफ लियान, एक डंडा च जोर होए, डंडा नहीं जो भी होण हज़रत, ते दूसरा फिर उन्हें 12,000 विच मैनूं भी शामिल किया जाए, कि वो 12,000 उस वक्त अल्लाह के महबूब तरीन बंदे। लेकिन 1 अरब में से 12,000 क्यों? क्योंकि वो बैत लंगर पे। पुत्र आप पता नहीं इस पे हमने जब भी जिक्र करबला छोड़ा है, शुरू किया है, हम पानी से आगे गए ही नहीं। 77 साल हो गए हैं पानी से आगे गए, क्योंकि ये सौदा बिकता है, हम तो बेचते हैं करबला। पुत्र इस कौम को हमने करबला सुनाई होती तो कौम इधर होती। 100वें नंबर पे पासपोर्ट है पाकिस्तान का, जहां सबसे ज्यादा इमाम हुसैन, इमाम अली मुकाम के नाम के प्रोग्राम होते हैं। 100वें नंबर पे पासपोर्ट है उस मुल्क का। अगर हमने इस कौम को हुसैनियत सिखाई होती तो अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं 100वें नंबर पे नहीं, पहले नंबर पे पासपोर्ट होता है। अल्लाह मेरा काम आपको हुसैनी होने के सर्टिफिकेट देना, तो मेरा क्या काम था कि मैं आपको हुसैनी होने के सर्टिफिकेट दूं? मेरा काम था आपको हुसैनियत सिखाना। लेकिन हमने सिखाई तो यार, मैं सारा दिन सड़कों पे गुजारता हूँ, वो मैं देख के आया हूँ रास्ते में, पता नहीं कितने मैंने देखे हैं, वो जो रास्ते में हजरत जी राहगीरों के पानी पीने के लिए कूलर पड़े हैं, उनके ऊपर जो 15 रुपए का प्लास्टिक का गिलास पड़ा है, उसको संगली लगी हुई है। आज तक 15 रुपए के गिलास से हम संगली नहीं उतरवा सके। वजह क्या? सर्टिफिकेट दिए हैं लेकिन कौम को हुसैनियत सिखाई। हजरत जी पाकिस्तान में चलो 1 करोड़ मैंने निकाले, हिंदू भी हैं बीच में सारे, 24 करोड़ लोग इस बात के दावेदार हैं कि हम सारे के सारे हुसैनी हैं। लेकिन पुत्र याद रखना, बस वक्त ख़त्म हुआ मेरा, हुसैनियत हजरत साहब मुर्दा यजीद को लान तान करके चले जाने का नाम नहीं है। हुसैनियत नाम है जिंदा यजीद को ललकारने का। और पाकिस्तान के हालात बता रहे हैं कि थे हुसैनी, वो 24 करोड़ दावेदार हैं कि हम हुसैनी हैं। 24 करोड़ हुसैनियों, नाम नेहाद हुसैनियों की मौजूदगी में सारा पाकिस्तान बेच दिया इन्होंने हजरत। किसी के कान पर जूं नहीं रहेंगी। आप ना टेंशन ले हजरत, पढ़िया मैं जाना है, तुम दलेर रहो हजरत। कैमरे हैं 9 कैमरे मेरे हल नहीं, ताड़े हल नहीं कोई। हजरत साहब 24 करोड़ दावेदार पाकिस्तान में हुसैनी होने के। आप किसी वहाबी से पूछे, वो भी इनकार नहीं करेगा। इनकार करके जाना किधर? क्योंकि हुसैन पाक वो है, मेरे सोने महबूब ने फरमाया हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। आप किसी देवबंदी से पूछे, वो भी इनकार नहीं करेगा। करके ईमान बचाएगा कैसे? हुसैन पाक वो है, अल्लाह के रसूल दुआ कर रहे हैं, ऐ मेरे अल्लाह मैं हुसैन से प्यार करता हूं, तू भी हुसैन से प्यार कर। जो हुसैन से प्यार करे तू उससे प्यार कर, जो मेरे हुसैन से बुग़्ज़ रखे तू उससे बुग़्ज़ रख। इनकार करके जाएगा किधर? वो भी कहेगा नहीं मैं भी हुसैनी। कौन इनकार करेगा? बचते ही कुछ नहीं इनकार करके। लेकिन 24 करोड़ हुसैनी होने के दावेदारों की मौजूदगी में क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने सारा पाकिस्तान बेच दिया।
सड़कें बिक गई, मोटरवे बिक गई, हैं जी, वापडा बिक गई, स्कूल बिकने वाले हैं, PIA की बोलियां लग रही हैं, स्टील मिल करीब बिकने वाली है। और ये 24 करोड़ दावा किसका करते हैं कि हम क्या हैं। मैं बस इतनी गुजारिश करूंगा पुत्र, सीखो हुसैनियत और बनो हुसैनी, क्योंकि पाकिस्तान को जरूरत है हुसैनियत की पुत्र। सस्ता नहीं जे, बड़ा महंगा पड़ेगा जे। अल्लाह पुत्र पक्का मुझे यकीन है होना इसको कुछ भी, होना इसको कुछ भी नहीं होना इंशाअल्लाह। ओ भाई मोहम्मद और अली ने बनाया इसको यार, इसको होना मोहम्मद और अली ने बनाया हज़रत। ये नारा में नहीं लगा। पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, इसको कुछ भी नहीं, ये मोहम्मद और अली ने बनाया। और पता है इसके तराने के एंड पे क्या लिखा हुआ है, साया खुदाए जुल जलाल। लेकिन पुत्र जरूरत है ये, लेकिन जरूरत है कि हजरत हुसैनियत सीखो, हुसैनियत। और शाह साहब में अर्ज करना है, शाह जी मुंह मिठा क्यों नहीं होता, मुंह मिठा लबो आओ ऐसे पास। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरम। और